پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آخری واقعہ، دو محبوب خصلتیں، اشت بن عبد قیس، یہ اپنے قبیلے کے یعنی قبیلے کا سردار تھا، یہ اپنے قبیلے والوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، یعنی کلمہ پڑھانے کے لیے اپنے قبیلوں کو لائے کر حاضر ہوا اور سے لوگوں کو۔ جب یہ مدینہ شریف قریب پہنچے، ہارے کی طرف تھی کہ میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کروں، میں سب سے بڑھ کر پہلے حضور سے محبت کا اظہار کروں۔ ابھی کلمہ پڑھا نہیں، ابھی محبت حضور کے چہرے پہ پہلی نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ مدینے کے قریب پہنچے، حضور ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرما رہے تھے، استقبال کر رہے تھے۔ جب یہ قریب پہنچے تو سارے دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو یہ جو یعنی سردار تھا، یہ پیچھے ٹھہر گیا، اپنا سامان وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سواری کو جو ہے وہ باندھنا شروع کر دیا، سارے اکے نکل گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام آ رہے ہیں۔ تو دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے ایسے احساس دلایا کہ حضور اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک پہ اپنی سواری بننے لگ گیا، سامان پہ سنبھال رہے ہیں۔ تو حضور یعنی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ حضور اس کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے۔ تو نبی اس نے بھی یہ محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب میرا انتظار کر رہے ہیں، میں اپنی سواری بنتا پھرتا، سامان کٹ یعنی سمیٹتا پھرتا سنبھال رہا ہوں۔ اسے جب یہ احساس ہوا کہ حضور میرے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو حضور اس کے احساس کو سمجھ گئے، حضور اس کے احساس کو سمجھ گئے۔ وہ پریشان تھا کہ حضور میری وجہ سے انتظار فرما رہے ہیں۔ تو جب حضور اس کے احساس کو سمجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلام، تجھے مبارک ہو، تیرے اندر جو خصلتیں ہیں، جو دو عادتیں ہیں، وہ اللہ کو بھی محبوب ہیں، مجھ محمد کو بھی محبوب ہیں۔ ایک تیری جو تو عادت ہے بردباری، اور دوسری جو تیری عادت ہے نا ٹھہراؤ، سارے معاملات ٹھہر ٹھہر کے آرام سے کرتا ہے، یہ اللہ کو بھی محبوب ہے اور مجھ کو بھی محبوب ہے۔ وہ پریشان تھا کہ حضور کو میں نے انتظار کے لیے کھڑا کیا ہے۔ تو جب اسے احساس ہوا تو میرے نبی اس کے احساس کو سمجھے اور اس کی بھی دل آزاری ہونے نہیں دی، اسے پریشان ہونے دیا نہیں۔ تو آج کا جو پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اگر کچھ نہیں دے سکتے اس کو دکھ بھی نہ دیں۔ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، ان کو روک کے رکھیں۔ کیا زندگی ہے ہماری، کب پانی کی طرح ہمارا بول بولا بجھ جائے گا۔ ہم حسد اور تکبر سینے میں لے کے بیٹھے، میں نے اسے جینے نہیں دینا، اس نے گاڑی لے لی ہے، اس نے کوٹھی بنا لی ہے، لہذا اندروں بچ دیا رہنا، سڑ دیا رہنا، پڑھ کی ان کمہ جو لمحہ دے سی، میں ان زندگی جینا نہیں دینا۔ اپنا پتہ ہی نہیں، جو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، وہ زندگی میں خود ذلیل ہو کے مرتے ہیں۔ آپ نے فرعون نمرود کی کہانیاں نہیں پڑھی، کیسے کیسے رب نے ان کو ذلیل کیا، کیسے ان کو رسوا کیا۔ اگر اتنے بڑے بادشاہ پوری دنیا کی بادشاہی حکومت کرنے کے بعد آج نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ کب ہماری زندگی ختم ہونی ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل کون ہوگا یا نہ ہوگا۔ ہمارے اندر حسد، تکبر یہ ختم ہونا چاہیے، ہمیں محبتیں تقسیم کرنی چاہیے، بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جب میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم دے پیرے میں کنڈا چوپے اکھاں وچوں پانی نکلتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مسلمان سارے ایک جسم دی مانند نے، ایک فرعون تکلیف ہوئے، پوری تکلیف سن دور کرنی چاہیے۔ اسی علیہ چنگا ہے تکلیف ہوئی، چنگا ہے ذلیل و رسوا ہوئے، تو کسی کو تکلیف میں دے کر خوش ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اس کی مدد جہاں تک ممکن ہو کرنی چاہیے، اور اپنی زبان کے جو تیر ہیں ان کو بھی روکنا چاہیے۔ زبان کا
جو تیر ہے یہ یعنی ایسے زخم لگاتا ہے جو زندگی بھر مٹتے نہیں ہیں۔ تو آج کا ہمارا پیغام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم آپس میں محبت کریں، پیار کریں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد